یہ سوات کے علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہریالی سے بڑا، اونچے اونچے پہاڑ، بڑے درخت، پہاڑ پر بنے خوبصورت سے گھر۔ یہ علاقہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھا۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر اونچی حویلی پوری شان سے کھڑی تھی، خان زمان کی حویلی۔ اس گاؤں کے سردار تھے وہ، ہر ایک پر ان کا روب دبدبا، پورا علاقہ ان سے ڈرتا تھا اور ان کی عزت بھی کرتا تھا۔ وہ تھے ہی عزت کے قابل، مظلوموں کے ساتھ بے حد رحم دل اور ظالموں کے لیے بے انتہا خطرناک، اور ان کا یہی روب اور دبدبا اور جلال ان کے پوتوں نے وراثت میں لیا تھا۔ خان زمان کے دو بیٹے تھے، بڑے رحیم خان زمان اور چھوٹے شجاعت خان زمان۔ دونوں ہی ذرا نرم مزاج کے تھے، لیکن اپنی روایتوں کے پکے۔ جب ان کی روایتوں پر بات آتی تو کوئی نہ ان کو ایک انچ آگے کر سکتا نہ پیچھے۔ رحیم خان زمان کی بیوی سارہ رحیم خان، جن کو سب امو جان کہتے تھے، ان کے دو بچے تھے۔ بڑا بیٹا ابراہیم خان جو 30 سال کا تھا، اس سے چھوٹی شمال خان جو 29 سال کی تھی۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا اور خاندان میں شمال کا مناسب جوڑ موجود نہ تھا، اس وجہ سے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ شجاعت خان زمان کی بیوی ملائکہ سجاد خان تھی، جنہیں سب مورے کہتے تھے۔ ان کے بھی دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا یوسف خان جو 25 سال کا تھا، چھوٹی بیٹی خانم خان جو ابھی 17 سال کی تھی اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گھر بار میں سب کی لاڈلی تھی۔ آپو جان ام کو ناشتہ دے دو، پھر ام کو کالج بھی جانا ہے۔ خانم جیسے تیسے اپنے بالوں کو باندھی کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں آپ جا کر باہر بیٹھو، میں ابھی لاتی ہوں، اور یہ بال بھی کھولو، میں خود آ کر بناتی ہوں اپنی گڑیا کے بال۔ شمال خانم کو باہر بھیج کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ خانم آپ نے میری قمیض کہاں رکھی؟ یوسف نے اپنے کمرے سے ہی اسے آواز لگائی تھی۔ اللہ اکبر، یوسف آ رہی ہوں میں، ایک سیکنڈ۔ مورے آپ یہ دیکھیے، میں ابھی یوسف کو کپڑے دے کر آئی۔ یوسف کو آواز لگا کر وہ مورے کو کہہ کر باہر آئی۔ شمال ہمارا ناشتہ، ابراہیم خان جو ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا، شمال کو باہر نکلتے دیکھ سوال کیا، ہاں آپ بیٹھو میں ابھی آ رہی ہوں، ابراہیم کو کہہ کر وہ یوسف کے کمرے کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کی ذمہ داری شمال کی تھی تو یوں ہی بھگدڑ مچی رہتی تھی۔ ابراہیم بیٹھنے کے لیے کرسی کے آگے آیا تو خانم نے آہستہ سے کرسی پیچھے کھینچ لیا۔ خانم ہم نے دیکھ لیا ہے، کرسی واپس آگے کرے، ابراہیم نے گھڑی بند کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ اوئے مارا، اور تم کو پتہ کیسے چل جاتی ہے؟ ام سمجھ گیا، تم وہ جاڑو والے بابا سے جادو تو نہ کراتی ہے نا؟ خانم نے غصے سے کرسی آگے کری، لیکن ابراہیم کی ایک ہی گولی پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی کہ مزید کچھ بول کا ہتھیسہ لینا بھی مناسب نہ تھا۔ یوسف مل کی قمیض شمال نے کمرے میں داخل ہو کر یوسف سے پوچھا جو شرٹ لیس کھڑا نہ جانے الماری میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ خانم آپ سے کتنی بار کہا ہے میری قمیض ادھر ہی رکھ دیا کر؟ یوسف نے الماری میں منہ دیے ہی شمال سے کہا، ہاں تو میں نے یہی رکھی تھی، ابھی نکال کر کہاں چلے کہ میرا خیال ہے بانو ابھی صفائی کر کے گئی ہے، اسی نے کہیں ادھر ادھر کر دی ہے۔ وہ بھی تمہارے کمرے کی صفائی کر کے گئی ہے؟ یہ لو مل کے وہ قمیض ڈھونڈتی جا رہی تھی، ساتھ مسلسل بول بھی رہی تھی۔ آخرکار قمیض مل جانے پر اس نے قمیض یوسف کی طرف بڑھائی۔ یوسف نے قمیض لینے کے لیے الماری سے ساتھ نکالا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ بکھرے سے ہولی میں ہوش اڑا دینے تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور کچھ وہ یوسف کے سامنے دوپٹے کے معاملے میں ذرا لاپرواہ بھی ہو جاتی تھی۔ تبھی اس کا دوپٹہ ابھی بھی بس ایک طرف نام کو لٹک رہا تھا۔ روایتی پٹھانوں کی طرح وہ بھی بے حد خوبصورت تھی، سرخ سفید رنگت کی مالک، کھڑی تکھی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکوں کا سایہ، بڑے بڑے سرخ ہونٹ، ہونٹوں کے اوپری کنارے پر دل جو ساری توجہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ نہایت خوبصورت سرابی کی مالک وہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا نصیب اتنا خوبصورت نہ تھا۔ یوسف کون سی دنیا میں چلے گئے؟ شمال کے ہاتھ ہلانے پر وہ ہوش میں، کچھ نہیں آپ جائیے میں آ رہا ہوں۔ یوسف نے بامشکل اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر قمیض پہنے۔ ہاں جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، شمال سے کہہ کر باہر چلی گئی۔ خانم آپ کے پیپروں کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ ابراہیم نے ناشتہ کرتے ہوئے روح اچانک سے خانم کی طرف کیا تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ منہ میں پراٹھا بری طرح ٹھونسا ہوا تھا جسے حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔
جلدی جلدی نوالے کو چبا کر اندر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم اس کے خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ گول مٹول سا چہرہ جس میں موٹی موٹی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے گلابی ہونٹ، پھولے پھولے گلابی سیب جیسے سرخ گال اور دونوں گالوں پر پڑنے والے گہرے ڈمپل، تھوڑی پر 3 ننھے تل، وہ دیکھنے میں پکی پٹھانی لگتی تھی۔ اوپر جو کپڑے بھی بالکل مقامی پٹھانیوں والے پہنی تھی، اور بچوں میں مقامی اسکول جانے کی وجہ سے اس کی اردو بھی پٹھانوں والی تھی۔ غرض وہ اپنی خوبصورتی سے ابراہیم کے دل میں تہلکہ مچا دیتی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم 13 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم اور یوسف باقاعدہ لڑتے تھے اسے لینے کے لیے، اور ابراہیم چونکہ بڑا تھا تو وہ جیت جاتا، اپنے خانوں پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا۔ اس کی اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہان سائن نے ابراہیم کا نکاح حانف سے کر دیا تھا۔ اوئے ہان مارا، یہ تم کیسا سوال کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ پڑھائی میں کتنا زبردست ہے؟ اچھے کو نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خانم نے نوالا نکل کر پورے جوش سے کہا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ جی ہاں، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ آپ پڑھائی میں کتنی زبردست ہیں۔ آج شام کو میرے آنے کے بعد کتابیں لے کر میرے کمرے میں آ جائیے گا، شرافت سے کہہ کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو خانم منہ بنا کر رہ گئی۔ یوسف نے گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن کر کے باہر نکالی۔ ابراہیم کی گود سے باہر سوات کے شہری علاقے میں فیکٹری میں وہیں جاتا تھا، اور یوسف پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب ہان سائن کے ساتھ جرگے میں جاتا تھا۔ وہ تینوں صبح سویرے نکل چکے تھے۔ جرگے پر پہنچ کر یوسف نے گاڑی پارک کی اور باہر اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈنگ اس کا شوق تھا۔ روزانہ صبح وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا تھا، جس سے اس کے باڈی بلڈنگ کے جیسی باڈی تھی۔ سرخ سفید رنگت، کھڑی ناک، کالے سلکی بال، بڑے بڑے سرخ ہونٹ، اگر وہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ گلہان باغا بگایا، آ جائیے ہان، آپ کا ہی انتظار تھا۔ یوسف گلہان کے ساتھ اندر بیٹھا۔ اندر تمام سردار اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ وہ آگے بڑھ کر خان سائن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی جرگے کی شروعات ہوئی۔ ہاں تو ذیشان ملک، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہ تمہیں بیچی ہیں، حالانکہ یہاں مجھے سب لوگ جانتے ہیں کہ بات اس کے خلاف ہے، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ خان سائن کے دوبدار آواز گونجی، خان سائن یہ تو آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زمینیں میرے قبضے سے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو جی اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے بلاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو گیا ہوں، لیکن یہ جرگے ورگے کی کسی بات کو تو میں مانتا ہی نہیں۔ تو جی آپ بیٹھو، میں تو چلتا ہوں۔ ذیشان ملک سر تک ہاتھ لے جاتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خان سائن غصے سے کھولتے رہ گئے۔ یوسف نے بڑے غور سے ذیشان ملک کی یہ اکڑ دیکھی تھی۔ ابراہیم نے فیکٹری کے باہر گاڑی پارک کی اور اتر کر اندر آ گیا۔ چند ملازمین اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کی سیکرٹری تیزی سے اسے آج کا شیڈول ڈکٹیٹ کرنے لگی۔ سر عفنان ملک آپ کے آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں اس کی سیکرٹری فالیہ نے جھجکتے ہوئے خبر دی۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ کس کی اجازت سے میرے آفس میں بیٹھا؟ ابراہیم نے سرد نگاہوں سے فالیہ کو دیکھا تو فالیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کری تھی لیکن ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کر لی، کمرے کے اندر بڑھ گیا۔ او کیا حال ہے ابراہیم خان؟ ابراہیم کے آفس میں داخل ہونے پر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو ابراہیم نے اسے ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آخر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں درخت کے بس کیا بتائے؟ تم نے جو ہماری ڈیل سے انکار کیا تو سوچا خود تم سے ملاقات کرے۔ عفنان ملک نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا ہوں عفنان، اس ڈیل سے تمہیں تو فائدہ ہوگا لیکن میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ابراہیم کبھی گاڑی کا سودا نہیں کرتا۔ بہت خوب، لیکن تم بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پیشکش کری تھی۔ ہمیں تمہاری پیشکش سے کوئی غرض نہیں۔ تم کسی اور کے پاس جا کر یہ پیشکش کرو، کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری ڈیل قبول کر لے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ابراہیم نے سرانکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ دفان ہو جاؤ، تم اچھا نہیں کر رہے ابراہیم، تمہیں بہت جلدی اس کا حساب دینا ہوگا۔ عفنان ملک غصے سے کھولتا آفس سے نکل گیا۔ ابراہیم 8 بجے فیکٹری سے واپس آیا تھا اور سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانم جاؤ بچے جا کر دیکھو، ابراہیم کو کچھ چاہیے تو اسے دو، بچہ تھکا ہوا آیا ہے۔ مورے نے خانم کو کہا جو کب سے ابراہیم سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، کہیں وہ اسے پڑھانے کے لیے ہی نہ بلا لے، پڑھائی سے تو ویسے اس کی جان جاتی تھی۔ امو جان تم دیکھتا ہے نا یہ ہمارا مورے ہم سے دشمنی کرتا ہے،
ام کو نہیں جانا، وہ خان ہر دفعہ ام کو غصہ کر کے بھگا دیتا ہے۔ خانم نے امو جان کی گود میں سر چھپایا۔ نہیں، تم ادھر آؤ ذرا، آج تو میں تمہاری مار لگا ہی دوں، ماں تو دشمن ہے نا تمہاری۔ اور کتنی مرتبہ بولا ہے ابراہیم سے بات کر کے بات کیا کرو۔ مورے نے ابراہیم سے آپ کر کے بات کیا کرو۔ مورے نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی تو وہ جلدی سے اوپر ابراہیم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ وہ داڑھ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے کھڑے خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اوئے خان، یہ تم کیا کرتی ہے؟ ہم ابھی امو جان کو جا کر بتاتا ہے کہ تم اپنے پیٹ پر ٹیٹو بناتی ہے، وہ بھی اتنا بڑا۔ خانم، جس نے پہلی مرتبہ ابراہیم خان کو شرلہ سے دیکھا تو اس کے سینے سے لے کر پیر تک آتے کوبرا کے ٹیٹو کو دیکھ کر فوراً امو جان کو شکایت لگانے چل پڑی۔ خان ادھر آئیے۔ فوراً ابراہیم جو کہ ابھی آفس سے آیا تھا اور شرٹ اتار کر نہانے جا رہا تھا، پہلے تو خانم کے درہم سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر سٹ پڑایا اور اب خانم کو باہر جاتے دیکھ کر دوڑا۔ کوئی ماں! خانم ابراہیم کی داڑھ پر اچھل پڑی۔ خبردار، جو آپ نے امو جان کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات بولی، بہت شوق ہے آپ کو اپنا اور ہمارا مذاق بنوانے کا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے کہا تو خانم نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ گڈ، آپ جائیے اپنی کتاب لے کر آئے۔ خبردار، جو اب نوک کیے بغیر ہمارے کمرے میں آئی تو۔ ابراہیم کے بعد خانم فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تو ابراہیم نے گہری سانس بھری، ہمیشہ اسے ایسے مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یوسف اپنے کام نپٹا کر جرگے سے واپس آئے تو شمالی کچن میں تھی، باقی سب اپنے اپنے کمرے میں۔ تو اس وقت سب بڑے عموماً آرام کرتے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد تقریباً 9 تک کھانے کا ٹائم ہوتا تھا۔ وہ کچن میں آئے تو شمال جو کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی، کھٹکے کی آواز پر پلٹی۔ کچھ چاہیے کیا؟ شمالی سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ باہر آ جائیے نا۔ بات ایک تھا، یوسف نے شمال سے کہا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ یوسف جب شام کو واپس آتا تو وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ کر گپے لگاتے۔ ہاں، تم جا کر بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ شمال نے اشارہ کیا تو یوسف باہر لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شمال بھی کافی کے 2 مگ پکڑے باہر آ گئی۔ تو پھر آج آپ نے پورا دن کیا کیا؟ شمال نے بیٹھنے کے بعد یوسف سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، وہی عام سی روٹین، مورے اور امو جان کے ساتھ گھر کے کام سمیٹے، پڑھائی کری، خانم کو بھی تھوڑا پڑھایا۔ ابھی کچھ دن بعد پلوشے کی شادی ہے نا تو۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن یوسف بس اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے سرخ رنگ کے اناری ہونٹ یوسف کے دل میں طوفان مچا رہے تھے۔ پھول ہے گلاب کا، گلاب کیا چیز ہے، ہونٹ تیرے چوم لوں، شراب کیا چیز ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی یہ حالت تھی۔ جب بے سہاتا اس کا دل چاہا کہ وہ ان ہونٹوں کو چو کر دیکھے، تب شمال کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ یوسف، یوسف، تم بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہو؟ تم نے کچھ سنا بھی جو میں نے کہا؟ شمال ناراضگی لی اسے گوڑی تھی۔ جی ہاں، جی میں نے سب سن لیا۔ شمال کی ناراضگی پر گڑبڑایا تو شمال پھر سے پلوشے کی شادی کی کہانی سنانا شروع ہو گئی۔ یوسف نے بھی سارے الٹے سیدھے خیالوں کے ذہن سے جھٹکا غور سے اس کی بات سننے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد خانم اپنی کتابوں کا ڈھیر اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ساری کتابیں لا کر بیڈ پر پڑھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چلیے میتھ نکالیے۔ ہاں، یہ تم عام کے ساتھ اچھائی کر رہی ہے، تم سے اللہ پوچھے گا دیکھنا۔ خانم ناراضگی کس سے کہتی؟ بار بار ابراہیم کے برابر میں پورے حق سے براجمان ہوئی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ اچھا چلو جلدی سے ایکسرسائز 10 کے فرسٹ 3 کویسچن سالو کریں اور جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھیے۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ایک کتاب تم کو کیڑا پڑے، تمہیں لکھنے والے کو اللہ جہنم واصل کرے، تم گل تر جاؤ، ہے اللہ ہماری زندگی عذاب ہو گئی۔ وہ آہستہ آواز سے بڑبڑاتے کتاب کھولنے لگی۔ بامشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ خانم نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر ابراہیم کے شانے پر ٹکایا اور وہ سو گئی۔ اس کا دوپٹہ شانے سے ڈھل کر نیچے کہیں بڑا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ خانم اٹھیے، کھانا تو کھا لے۔ ابراہیم نے آہستہ سے اسے آواز دی، لیکن وہ بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی ناک چومی۔ ابھی وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا کہ دروازہ بجا۔ وہ جلدی سے خانم کو لٹا کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شمال کھڑی تھی۔ ابراہیم آ کر کھانا کھا لو۔ اور خانم یہاں ہے؟ ہاں یہی ہے، سو گئی ہے، تم جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔
شمال کے جانے کے بعد ابراہیم نے دروازہ بند کیا، خانم کے دوپٹے کو اٹھا کر سر پر رکھا، کتابیں اٹھا کر شل پر رکھی، پھر سے صحیح سے کمبل اڑا کر لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ ابراہیم بیٹے خانم کہاں ہے؟ اماں جان نے اسے اکیلے آتا دیکھا پوچھا۔ اماں جان وہ سو گئے ہیں، کافی گہری نیند میں ہیں، تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بابا اماں جان نے سر ہاں میں ہلایا، جبکہ مورے سر پر کڑا کی خانم کے سامنے جیسے ہی کتابیں آتی تھی وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی۔ اگلی دیر صبح وہ ناشتے سے فارغ ہو کر جرگے کو جانے کے لیے نکلنے لگا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، خانم کالج جا چکی تھی، باقی سب بھی اپنے کام نپٹا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایاز، تم نے پہنچا دی اسے فارم ہاؤس؟ ہاں۔ اچھا، اسے وہیں باندھ کر رکھو، میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کس کے دماغ ٹھکانے لگانے چاہ رہے؟ وہ ابھی راہداری سے نکل ہی رہا تھا جب شمال کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے۔ کچھ ضروری کام ہے، وہی نپٹانے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا بھی، وہ سرد آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا جب شمال کی آواز نے پھر سے اسے روک دیا۔ یہ تم مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہو یوسف؟ میں 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ اور یوسف کا دماغ جو پہلے گرم ہو رہا تھا، اس کی بات پر اس کا میٹر شارٹ ہوا۔ تب اس نے شمال کو بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھا آ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ یوسف نے اپنے دونوں بازو بھی اس کی کمر کے گرد کس دیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے یوسف، چھوڑ دو مجھے۔ شمال نے مچل کو اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو یوسف اس کے کانوں کے پاس جھکا۔ آپ بتائیے ذرا، کون کس سے بڑا ہے؟ اور میں آپ کو فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں خانم، اگر آئندہ آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں چھوٹا ہوں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ شمال کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ دنگ کھڑی رہ گئی کہ آخر یہ یوسف کو ہوا کیا ہے۔ گلہان، ابراہیم خان سے کہو ہم سے بیٹھک میں ملاقات کرے۔ خان سائیں حکم دے کر باہر کی طرف بڑھے۔ گلہان ابراہیم کے دروازے پر دستک دی۔ خان، اجازت، آ جاؤ گلہان۔ ابراہیم کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ خانم کو ابراہیم رات ہی اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ خان سائیں کا حکم کہ آپ ان سے بیٹھک میں ملاقات کریں۔ گلہان نے ادب سے کہا، ٹھیک ہے گلہان، تم گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں۔ اور ہاں، صفدر کو فون کر کے کہو وہ فارحہ کو بتا دے آج ہم دیر سے آئیں گے۔ گلہان اس کا حکم سن کر باہر چلا گیا۔ ابراہیم نے وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن باندھ لیے، مضبوط کلائی میں گڑی باندھی، اپنے بال جل سے سیٹ کیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ ابراہیم نہایت وجیہہ بٹھا تھا، سرخ و سفید رنگت چوڑی پیشانی کھڑی، مغرور ناک، ہلکی ہلکی بل، اس میں چھپا گہرا سا چوڑے شانے نہایت مضبوط ہے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفدر نے گاڑی سٹارٹ کری۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گاڑی بیٹھک کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور شاہانہ چال چلتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر خان بیٹھے سائیں بیٹھے تھے، ان کے برابر والے صوفے پر بڑے خان اور چھوٹے خان بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر یوسف بیٹھا تھا۔ ابراہیم یوسف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی خان سائیں حکم۔ اس کے ادب پر خان سائیں خوش ہوئے۔ ابراہیم خان، ہم چاہتے کہ خانم ابراہیم خان کو آپ رخصت کر دیں، امید ہے آپ ہماری بات سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ہفتے 6 دن بعد ہم رخصتی کریں گے۔ یوسف، آپ سارے انتظام دیکھ لیجیے گا۔ جو حکم خان سائیں۔ وہ دونوں اکٹھے اپنے نشست سے کھڑے ہوئے۔ خان سائیں، اجازت۔ دونوں نے اکٹھے کھڑے ہو کر اجازت چاہی۔ آپ جائیے۔ ابراہیم اور یوسف آج آپ جرگے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کی اجازت پر ابراہیم باہر نکل گیا تو انہوں نے یوسف سے دریافت کیا، معذرت خان سائیں، مجھے کچھ کام نپٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو خان سائیں کی اجازت پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ صفدر آگے بڑھا تو یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر نکالی۔ اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی دوری پر اس کا فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی کو فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈاک برتا دار سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایاز، ایاز، جی خان، کہاں ہے وہ؟ باس نیچے بیسمنٹ میں۔ ایاز سے دریافت کر کے وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے درمیان میں ذیشان ملک بنا ہوا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا۔ بہت اکڑ دکھا رہے تھے نا ذیشان ملک، اب کہاں گئی ساری اکڑ؟ یوسف نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور استہزائیہ کہا۔ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں یوسف، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اچھا تو تمہارا وہ ڈیش ہے جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا بھائی غائب ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں؟ واہ! جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ بہت جلد اس کو پتہ چل جائے گا، تو ٹھیک ہے، جب تک اسے پتہ چلتا ہے ہم تمہاری تھوڑی ہاتھ تواضع کرتے ہیں۔ یوسف نے پیر در پہ اس کے منہ پر وار کی، جس سے اس کا جبڑا جگہ سے ہل گیا۔ خون بری طرح اس کے منہ سے نکل کر بہنے لگا۔
اب تم انتظار کرو، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ہماری زمینیں ہمارے حوالے کرو گے، اگر نہیں پتہ چلا تو میں کل پھر سے تمہاری ہاتھ تبادلہ کروں گا۔ یوسف کہہ کر اسے پیچھے تڑپتا چھوڑ کر خود باہر نکل آیا۔ بازار آپ لوگ لے جائیے گا سامان، یوسف نے مسکرا کر پیشکش کی۔ ہاں بالکل، اور ابراہیم آئے تو انہیں بھی کہتی ہوں کل حانم کو لے جا کر بچی کو شاپنگ کروا لائے۔ مورے نے مسکرا کر مجان کے فکر دیکھی۔ مورے، حانم کہاں ہے؟ یوسف، بچے وہ کچن میں ہے اور یہ حانم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی، کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا۔ اب بیٹھیے میں دے کر آتی ہوں۔ مورے اٹھنے لگے تو یوسف نے انہیں دوبارہ بٹھا دیا۔ آپ رکے، میں دے کر آتا ہوں۔ یوسف اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں صرف شمال تھی، حانم شاید اوپر چلی گئی تھی۔ حانم، آج آپ باہر بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گی؟ یوسف نے مسکرا کر اس کی پشت پر لہراتی کمر سے نیچے تک آتی چوٹی کو دیکھا۔ نہیں، میں مصروف ہوں، تم جاؤ۔ ناراضگی سے کہہ کر اس نے اپنا رخ مزید موڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی، اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کری تھی صبح، تو یہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یوسف نے مزے سے سلپ سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھے تو اس کے بازو کے مسلز واضح ہوئے۔ اسے اب شمال کی ناراضگی مزہ دے رہی تھی۔ اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میری ناراضگی کا؟ اس نے مڑ کر یوسف کو گل، آپ نے بات ہی ایسی کری تھی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کری تھی اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کیا بات کر رہے تھے۔ صبح سچی بتاؤ یوسف، کہیں کسی لڑکی وڑکی کا تو چکر نہیں؟ تم نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا؟ شمال نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا تو یوسف ہنس دیا۔ نہیں حانم، ابھی تو کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا، لیکن بہت جلد ہی کروں گا۔ یوسف نے اس کے کانوں کے پاس جھکا مانہیزی سے سرگوشی کری۔ اب اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ دے، مزے سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا اور پیچھے وہ اس کی باتوں میں الجھتی رہ گئی۔ آ رہی حانم، میں اپنا کام نپٹا لوں پھر چلتے ہیں۔ گاڑی کو فیکٹری کے باہر روک کر اس نے حانم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ آ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو ابراہیم کے ہاتھ میں تھماتی وہ بمجھ کر چادر سنبھالتی باہر نکلی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ حانم اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ ابراہیم کی فیکٹری آئی تھی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی دو گارڈز ان کا پیچھے ہو لیے۔ حانم پیچھے مڑ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑے بڑے حبشی باڈی گارڈ حانم آگے دے کر چلی۔ ابراہیم اسے ٹوکتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ بہت سی ستائش بھری نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھی۔ لفٹ میں اس نے کس کا ابراہیم کا بازو پکڑا تو ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا، اس کے گرد مضبوط سا ہتھیار باندھا۔ لفٹ رکی تو وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ حانم آپ بیٹھے، میں فائل دیکھ لوں۔ حانم کو بیٹھنے کی تلقین کرتا وہ شیلف کی طرف بڑھا۔ اس پر بیٹھ جائے۔ حانم نے ابراہیم کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ حانم اس پر بیٹھ کر زور سے جھولے لینے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حانم نے چیئر روکی۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر فارغہ روم میں داخل ہوئی۔ حانم نے غصے سے اس فیشن ایبل سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم۔ مسکرا کر وش کرتی فارغہ ابراہیم کی طرف بڑھی۔ باس، ان فائل پر آپ کے سائن چاہیے، وہاں ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں۔ اور یہ فائل دیکھو، یہاں پر کچھ پرابلم ہے، ان کو ٹھیک کرواؤ اور پروڈکٹ کمپلیٹ کرو۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کروا لینا۔ ابراہیم فارغہ کو فارغہ کو سمجھانے لگا تو حانم غصے سے شروع ہو گئی۔ فارغہ کو روانہ کر کے ابراہیم حانم کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا چہرہ سورج دے کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ حانم وہ اس کی طرف بڑھا تو حانم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا تیزی سے اس کی طرف بڑھا، حانم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اونچا کر کے ٹیبل پر بٹھایا، خود کرسی کھینچ کر حانم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حانم میری جان، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابراہیم نے پریشانی سے حانم سے پوچھا۔ تم صرف ہمارا ہے نا؟ حانم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل میری جان، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابراہیم نے اس کے آنسو صاف کرے، پر تم اس چڑیل کو یہاں سے نکالو، یہ ہم کو بالکل نہیں پسند، اس نے ناک چڑھا کر کہا تو ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان، ایسے تو نہیں نکال سکتے نا، وہ میرے بہت کام کرتی ہے، پر تم سے وعدہ کرو کہ تم اس سے دور رہے گی۔ اچھا وعدہ، اب چلو کو شاپنگ بھی کرنا ہے۔ انہیں دونوں بازو ابراہیم کی طرف بڑھا تو ابراہیم نے اسے کمر سے تھام کر نیچے طرف ہاتھ پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شمال کا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر چکر لگا کر جب تھک گئے تو صوفے پر بیٹھ کے مسلسل اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں یوسف کسی غلط کام میں تو نہیں بڑھ گیا، کہیں اس نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا، اللہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ ہر کار اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔
زمین جاؤ ذرا جا کر معلوم کرو گلہان ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اسے سے کہو گاڑی نکالے مجھے کہیں جانا۔ اس نے حویلی کی ملازمہ کو روانہ کیا۔ بی بی جی گلہان گاڑی نکال ہے، آپ آ جائے۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی۔ اچھا رکو میں شال لے کر آئی۔ شمال شال لے کر باہر کی طرف بڑھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہو کر بھی آ جاتا۔ ملازمہ اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے اشارے سے ملازمہ کو منع کر دیا، باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ یوسف کے فارم ہاؤس لے چلو۔ یوسف نے موبائل پر فارم ہاؤس کہا تھا تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم آدھے پونے ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی۔ چوکیدار نے گلہان کو دے کر دروازہ کھول دیا۔ گلہان کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، وہ تم رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ شمائل کیا کر اندر کی طرف بڑھی، لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو وہاں دیکھا ایاز بری طرح ٹٹکا۔ بیگم صاحبہ آپ یہاں ہیں؟ ایاز نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، مجھے کچھ کام تھا۔ ہٹورا سے آزایا ایاز کو سائبر کر کے وہ اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز نے جلدی سے موبائل نکال کر یوسف کو کال ملائی، باس ایک بڑی گڑبڑ ہوگی، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کال اٹھائے جانے پر وہ فوراً بولا۔ دوسری طرف یوسف بری طرح ٹٹکا، امو جان اور مورے تو اس کے ساتھ ہی، اور شمال ابراہیم کے ساتھ، تو پھر یہ انو ایاز انہیں رکو فوراً۔ وہ زوردار آواز میں دار اور باہر کو بھاگا۔ امو جان ایک بہت ضروری کام ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، یہ صفدر آپ لوگوں کے ساتھ۔ امو جان کو اطلاع کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھے، 10 منٹ تو اسی میں لگ گئے، پھر وہ نیچے 20 منٹ کی طرف بڑھی جب ایاز اس کے راستے میں۔ حالف ہے بیگم صاحبہ وہاں جانے کی اجازت نہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ ایاز مجھے سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو، لیکن بیگم صاحبہ ایاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمال اس کے سائڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے ایاز بے بسی سے کھڑا رہ کے شمال بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو اس آدمی کی بری حالت دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمال کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جگڑ کر دیوار سے لگا دی، جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمال دہشت زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو، شمال کے ہونٹ اسے ویسے بھی بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اور اب بالکل قریب وہ بہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ یوسف، ہاں اپنی گرل فرینڈ کو لے آئے ہو، مجھے بھی کھولو، مل کر عیش کریں گے۔ ذیشان ملک کی آواز پر ہوش میں اس کے الفاظ پر شمال کو چھوڑ کر تیش میں آ کر آگے بڑھا اور ایک زوردار پانچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتا گیا یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سوزا آنکھوں اور تنے رگو کے ساتھ مڑ کر دیکھا، شمال پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ اپنے چیخوں کا گلا گونٹھی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دوچا، اسے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ ایاز اور گلہان کو پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ یوسف چھوڑ مجھے، شمال نے بچا کہ اس سے اپنا بازو چھڑوانے لگی تو یوسف نے لب بیچے اسے گاڑی میں لا کر پڑھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آئے اور آ کر دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر ذہن سے گاڑی باہر نکالتا چلا گیا۔ پورے راستے شمال کی سسکیاں وقفے سے بلند ہوتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شمال کو بازو سے پکڑ اور لا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہان مارا، ام تا گئے، بس ام کو گھر جانا ہے اب۔ خانم نے منہ بسوڑ کر کہا، اچھا بس یہ لاسٹ شاپ، ہم گھر چلیں گے پھر۔ ابراہیم خانم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک تو ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہ آیا۔ جب آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی، ڈیپ ریڈ بلیک کو جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت خوبصورت تھا۔ بس یہ تھی کہ خانم ہم یہ لے لیں۔ ابراہیم نے خانم کی رضامندی چاہی۔ اوئے مارا، اس کا پیچھے والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، یہ نہیں پہن سکتا۔ خانم نے اس کے بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت عجیب تھا، کمر سے ذرا سا اوپر آتا ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشین سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کروا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اسے پیک کر دیں پلیز، خانم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو خانم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنایا۔ ابراہیم وہ پیک کروا کر باہر نکلا۔ وہ خان تم نے ہم کو چلا کر تھکا دیا، اب ہم کو آئس کریم کھلاؤ۔ خانم نے اسے آستین سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ اچھا اب یہاں کھڑی ہو، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کے کارنر سائڈ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی خالی نہیں تھی۔ ابھی ابراہیم کو گے بامشکل 15 منٹ ہوئے تھے جب کوئی پیچھے سے آ کر خانم سے ٹکرایا۔ اوئے مارا، وہ لڑکا
جو معافی مانگنے لگا تھا۔ خانم کی آواز پر حباست سے مسکا اور شاعر سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اوئے مارا پٹھان کو بچے، تم اندھی ہے کیا؟ تم کو نظر نہیں آتی اتنا بڑا کڑا ہے اور پاگل کا بچہ؟ خانم کی زبان پھول تیزی سے چالی تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا جب ان 5 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ دیکھو تو دوستوں کیا پیس ہے! واہ! پٹھان نے ان میں سے ایک حباست سے کہتا آگے بڑھا، خانم کو کلائی سے پکڑا۔ اوئے چور، کو چور! خانم نے زور سے اس کی کلائی پر کاٹا جسے اس نے غصے سے کلائی کھینچی۔ خانم نے جھک اپنی چپڑ اٹھائی اور دے مار 4.5 چپڑ ٹھا کر کے اس کے منہ پر لگی۔ اس کی حرکتوں پر لوگوں کا چمکتا لگ گیا۔ سب مزے سے اس چھوٹی نمونی کو دیکھنے لگے۔ سب کو صرف انجوائمنٹ سے غرض تھی۔ ابراہیم جو ابھی آرڈر دے رہا تھا، خانم کو اتنے لڑکوں میں گرے دیکھا تو تیش میں آ کر آگے بڑھا اور زور دار مکا خانم کے سامنے کھڑے لڑکے کو۔ رسید کے باقی سب دوست کو تیور دے کر وہاں سے نکل گئے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس قدر زور سے دوڑا کہ وہاں کھڑے سارے کے سارے لوگ کام گئے۔ مال کا انتظامیہ باغی باغی آئی تھی۔ ساتھ ساتھ چوری پھر مینیجر اس بپھڑے ہوئے شیر کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوئے خان چور، اس سے وہ مر جائے گی! خانم نے گھبرا کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو ابراہیم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مینیجر نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا تو وہ غصے میں خانم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن سے اب تک شمال کی یوسف سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ خانم کو تو اسی رات مورے نے مائیوں میں بٹھا دیا تھا۔ اب تک اس کا ابراہیم سے سامنا نہیں ہوا تھا اور ویسے بھی اپنے فیکٹری کے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ یوسف نے ذیشان ملک کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ رات کا فنکشن تھا جو باہر لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ تیاری پوری تھی۔ خانم نے خوبصورت سی فراق پہنی ہوئی تھی جس کی باڈی بلو، فال پنک اور دوپٹہ اورنج کلر کا تھا۔ وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ مہکتے پھولوں کی جویلری پہنے، لائٹ سا میک اپ کے شمال نے 7 رنگی انارکلی فراق پہنی تھی جس میں اس کی گلابی رنگت کھل رہی تھی۔ ابراہیم نے سفید شلوار قمیض پر بلو واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ یوسف نے سفید شلوار قمیض پر چادر پہنی ہوئی تھی۔ اوئے آپو جان، تم کتنا پیارا لگ رہا ہے! اینا امو جان! خانم نے اشتیاق سے شمال کو دیکھ کر کہا، جی ماشاءاللہ، آج تو میری دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری لگ رہی۔ امو جان نے مسکرا کر دونوں کی تعریف کری۔ مورے نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کی محبت کو دیکھا تھا۔ انہیں شمال کے لیے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اچھی بلی اتنی پیاری لڑکی رسموں کی بین چڑھ گئی تھی۔ وہ 29 کی ہو گئی تھی اس سال۔ کبھی کبھی مورے سوچتی کہ شمال کو یوسف کی بیوی بنا دے، لیکن پھر بڑے خان اپنے شوہر کے مزاح دے کر چپ ہو جاتی کہ جانتی تھی کہ اگر وہ غلطی سے بھی ایسی بات منہ سے نکالتی تو طوفان کھڑا ہو جانا تھا۔ بڑی بی بی خانسائیں کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو باہر لے آئے۔ زرمینی نے آ کر خبر دی تو شمال نے خانم کو کھڑا کیا، اسے سہارا دی۔ وہ باہر لائی اور لا کر ابراہیم کے برابر میں بٹھا دیا۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اس روح کو آنکھوں کے زیر دل میں اتارا تھا۔ ماشاءاللہ، چھوٹی بہن کے نصیب دیکھو، کیسا چاند سا دلہا ملا! اور بیچاری بڑی بہن! کسی ہاتھ ان کی آواز کان میں پڑ جائے۔ شمال نے مسکرا کر آنسو اندر اتارے۔ پتہ نہیں اور کس نے سنا تھا۔ وہ خانم کو بٹھا کر خاموشی سے اوپر چھت پر آ گئی۔ یوسف نے جب ان خاتون کی بات سنی تو ایک فیصلہ کرتا شمال کے پیچھے اوپر چلایا۔ خانم! یوسف کی آواز پر شمال نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ تم یہاں کیا کرو یوسف؟ نیچے جا کر اپنے کام نپٹاؤ۔ کھوکھلی ہنسی ہنسی اس نے ہلکے سے یوسف کو لپٹا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ پوچھو۔ شمال نے مسکرا کر یوسف کو دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ شمال کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ 2 سیکنڈ کے لیے تو وہ سخت میں چل گئی اور پھر چٹاہ اپنی پوری قوت لگا کر اس نے یوسف کو تھپڑ مارا تھا۔ اس غیر متوقع تھپڑ سے یوسف پیچھے کو لڑکھڑا۔ اس نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کر شمال کو دیکھا۔ شمال روتی ہوئی نیچے بھاگی اور اوپر یوسف غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ کہ اسے شمال سے یہ توقع نہیں تھی۔ مہندی کا فنکشن خیر خیریت سے گزر گیا۔ شمال کی غیر موجودگی سب نے محسوس کری تھی، لیکن مورے نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا۔ صبح سے سب تیاری میں مصروف تھے۔ آخرکار فنکشن کا ٹائم بھی آن پہنچا۔ خانم پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ ٹوٹ کا روپ آیا تھا اس پر۔ شمال گھر میں تیار ہو گئی تھی۔ 9 بجے وہ لوگ شادی ہال میں پہنچے۔ سب سے پہلے خانم اور ابراہیم کو اسٹیج پر بٹھایا۔ خانم نے ابراہیم کے کان میں سرگوشی کری، جی خان کی جان! ابراہیم اس کے طرز تہاتر پر فدا ہوا۔ تو ویسے بھی وہ ابراہیم کے دل میں قیامت مچا رہی تھی۔ اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ خانم نے فکر مندی سے پوچھا۔ بے انتہا خوبصورت! ابراہیم نے جلد سے کہا۔ تو پر تم کی تعریف کب کرے گا؟ پلوشر نے کہا تھا کہ آج تم کی تعریف کرے گا۔
میری جان جب ہم بیڈ روم میں جائیں گے تو پھر میں اچھے سے آپ کی تعریف کروں گا۔ ابراہیم نے معنی سے کہا تو پر عامر جلدی سے بیڈ روم میں چلتا ہے۔ خانم کی جلدی پر آواز دیا، کس پاپا ہنسا جا رہا ہے؟ شمال جو اب اسٹے پر آئی تھی مسکرا کر پوچھا، اپنی بیوی کے جوکس پر ہنس رہا ہوں۔ ابراہیم نے ہنس کر جواب دیا، اس ہنسی مذاق میں فنکشن گزر گیا۔ رات کو 11:30 بجے کہیں جا کر رخصت ہوئی خانم کو ابراہیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو وہ بیٹھ کر ابراہیم کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 10 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ نیند میں جھومنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ مزے سے سو رہی تھی اور خانم کی نیند تو ایسی پکی تھی کہ کوئی اس کے پاس ڈول بازی بھی بجاتا تو اس کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ابراہیم نے شیروانی اتار کر صوفے پر ڈالی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ڈلکا ہوا سر سیدھا کیا۔ میری آنکھوں میں جو ایک حسین سا چہرہ ہے اس پہ گیسو دراز کا پہرا ہے۔ کل شب روح انور سے جو نقاب ہٹایا ساری رات چاند اسے دیکھنے کو ٹھہرا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے ابراہیم کی آنکھ کھلی تو خانم بکھرے بکھرے سرابے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ خانم اٹھ جائے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابراہیم نے کہا، ام کو سونے دو، تنگ نہ کرو۔ خانم نے اسے پیچھے دھکیلتے منہ بنا کر کہا۔ ابراہیم ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ خانم، غلط بات نہیں، جلدی سے اٹھ جائیے۔ ابراہیم اسے کہتا واش روم میں گھس گیا تو وہ بھی منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ خانسائی، ہم شمال خانم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف نے دوپہر کو بیٹھک میں خانسائی کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ ابراہیم موجود تھا۔ یہ کیا کہہ رہے یوسف، دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ اس کی بابا خانسائی گرجے۔ ابراہیم ٹٹر گیا لیکن اسے یوسف کا فیصلہ مناسب معلوم ہوا تھا۔ آرام سے خانسائی، وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کر رہا۔ یوسف، تم سوچ لو، تم کسی دباؤ میں آ کر تو فیصلہ نہیں کر رہے۔ خانسائی کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم نے یوسف کو جانچا، آخر کو اس کی بہن کا معاملہ تھا۔ ہرگز نہیں، میں کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یوسف جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا اپنے بڑوں کے سامنے محبت کا اقرار کرتے ہوئے جھجک گیا۔ ابراہیم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ بہت خوب بیٹے سائیں، اپنے سے 4 سال بڑی بہن سے محبت کی پینگیں بڑھاتے شرم نہیں آئی؟ خانسائی کے طرز پر یوسف نے غصے سے مٹھیاں بیچ لیں۔ خانسائی، شمال صرف میری بہن ہے، یوسف کی نہیں، اور عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا، ابراہیم نے کہا تو خانسائی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل آپ کے ولیمے میں یوسف کا نکاح کریں گے۔ خانسائی جوان بیٹوں سے مخالفت کر کے انہیں باغی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہمیں والی خانسائی ہم رخصتی بھی چاہتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یوسف، خانسائی ناراضگی سے بولے۔ ابراہیم تو بیٹھے اس کے انداز پر ہنسی دبا رہا تھا۔ خانسائی پلیز، یوسف کے منت بڑے انداز پر خانسائی نے ہمیں بڑی۔ ابراہیم بیٹھک چلا گیا تھا اور خانم شرمائی سی لیڈیز میں بیٹھی تھی۔ خانم، بتاؤ نا ابراہیم بھائی نے کیا کہا؟ شمال مسلسل اس کو چھیڑتی جس سے وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ مورے دیکھو نا، ہم کو تنگ کر رہا ہے آپو جان۔ خانم نے روتی شکل بنا کر مورے سے کہا تو انہوں نے بھی ہنسی دبا کر شمال کو مصنوعی سا گھورا۔ تبھی ابراہیم اور یوسف وہاں آئے تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر شمال کو گلے کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور دلچسپی سے خانم کا گلابی روپ ملاحظہ کیا۔ امو جان مورے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، کل میرے ولیمے کے ساتھ ابراہیم اور شمال کا نکاح رخصتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ 2 سیکنڈ کو تو وہاں بیٹھے سب افراد کو سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر سب سے پہلے خانم کی جوش بڑی آواز گونجی تھی، اوئے ام کا پو جان اور لالا کا شادی ہے اوئے۔ خوشی سے اچھلتے اس نے ابراہیم کو گلے، شدت جذبات میں آ کر ابراہیم کو گلے لگایا تو ابراہیم نے بھی ہنستے اس کو خود میں بھیج کر چھوڑ دیا۔ اس کی اس حرکت پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے سوائے شمال کے۔ شمال نے بھیگی ناراض آنکھوں سے یوسف کی طرف دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اس کے پیچھے نہیں گیا، ارادہ ایک ہی دفعہ میں منانے کا تھا۔ بیٹے جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی میں بتا نہیں سکتی۔ امو جان روتے روتے ہنس دی تو مورے نے انہیں گلے لگا لیا۔ اگلی رات سب تیاریاں مکمل تھی۔ شمال کے لیے ارجنٹ جوڑا بنوایا گا، نیوی بلو اور سلور رنگ کا۔ وہ جوڑا شمال پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوسف نے سفید شلوار قمیض پر ڈارک بلو ویسٹ
ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، خانم نے لائٹ پنک اور لائٹ بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ابراہیم نے سفید قمیض شلوار کے ساتھ شال پہنی ہوئی تھی۔ نکاح کے مراحل طے ہوئے، پھر دونوں جوڑوں کو لے جا کر سرے پر بٹھایا گیا۔ تمام رسموں سے فارغ اور رخصتی کا وقت آیا تو شمال بلک بلک کر روئی۔ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور رخصتی ہوئی اسے لے جا کر یوسف کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ یوسف جب کمرے میں آیا تو کمرے کی ہر چیز تہس نہس تھی اور بہت نیچے بیٹھی رو رہی تھی، دوپٹہ بھی دور پڑا تھا۔ یوسف اطمینان سے چلتا الماری تک آیا، اپنا ایک ٹراؤزر نکالا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوسف نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تو وہ بری طرح یوسف پر جبر پڑی تو یوسف نے اس کی دونوں کلائیں پکڑ کر دیوار سے لگا دی۔ قسم لے لی خانم، اگر آپ مجھے اس دن تھپڑ نہ مارتے تو میں کبھی آپ سے زبردستی نہ کرتا۔ یوسف نے کہا، پیچھے ہٹو، یوسف تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ وہ زور سے چیخی، اوہو خانم، میں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں، شور ہوں یوسف کی۔ باپا وہ بلک بلک کر رونے لگی تو یوسف نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یوسف، اس نے کانپتے ہونٹوں سے یوسف کو روکنے کے لیے اس کا نام سرگوشی کی صورت ادا کیا۔ یوسف، یوسف پلیز چھوڑ دو۔ اس نے ہجیاں لیتے ہوئے یوسف کی منت کری تو وہ گہری سانس بھرتا پیچھے ہوا اور اسے چھوٹا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دے خانم، تھکے تھکے انداز میں بولتا وہ کروٹ بدل کر تو شمال اپنی سسکیاں دبا کر رہ گئی۔ اگلی صبح جب یوسف کی آنکھ کھلی تو شمال روم میں نہیں تھی اور کمرہ بالکل صاف تھا۔ یوسف بھی اٹھ کر فریش ہوتا باہر آ گیا۔ آپو جان بتاؤ نا، لالا نے تم کو کیا دیا؟ خانم شمال سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی تھی اور شمال بری طرح بیزار ہو رہی تھی۔ جاؤ خانم، بیٹھ کر ناشتہ کرو، پریشان نہ کرو۔ شمال نے اس کی حرکتوں پر بیزاری سے کہا، تم اچار نہیں کرا آم کے ساتھ آپو جان؟ وہ منہ بسور کر کہتی، پاؤں پٹک کر باہر چل دی۔ 3 دن گزر گئے تھے، یوسف نے شمال سے بالکل بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسی وجہ سے شمال حد سے زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یوسف اس کا یہ بدلہ بدلہ انداز بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شمال کی حالت کے پیش نظر اس نے ولیمے کو مہر کر دیا تھا۔ خانم، رات کو میرے دوست نے دعوت دی ہے، وہاں جانا ہے، تیار ہو جائیے گا۔ یوسف سرد انداز میں کہہ کر واش روم چلا گیا تو شمال کو غصہ آ گیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی ہے، اپنے سے بڑی بیوی سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ غصے میں زور زور سے چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگی۔ یوسف کی بے روحی نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ ذیشان میرے بھائی، تم فکر نہ کرو، آج تو میں اس حرام زادے سے تمہارا بدلہ لے کر رہوں گا۔ بس تم دیکھتے جو میں کیسے اسے تڑپاتا ہوں۔ عفنان ملک نے نفرت سے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا۔ یوسف نے جب سے ذیشان ملک کو منہ پر مارا تھا اس وقت سے اس کا جبڑا ہل گیا تھا اور وہ بولنے سے محروم ہو گیا۔ تب سے عفنان ملک کو کسی نے کولوں پر گھسیٹ لیا تھا اور آج ہر کب سے موقع مل ہی کہ اپنا بدلہ لینے کا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر 8 بجے تک وہ تیار ہوگی۔ آج تو وہ ہوش اڑانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی فٹنگ والے شارٹ فراک کے ساتھ بلیک کھلے پانچوں والا ٹراؤزر جس سے اس کے جسم کی ساری رعنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ لمبے بالوں کو باندھ کر بند بنایا تھا، سراہی دار گردن پر پہنا ڈائمنڈ کا نازک سا نیکلس اور کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹاپس۔ دونوں ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر چوڑیاں پہنی تھی، لائٹ سا میک اپ کر کے چہرے کے تیکھے نقوش اور بیوٹی بون کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ غرض وہ آج پوری طرح یوسف کے ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی۔ یوسف جڑ کے سلوٹا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کے سپیڈ کو بریک لگے تھے۔ شمال کو دیکھا اپنے موز اور جذبات کے آگے باندھے وہ سنجیدگی سے چلتا آ گیا۔ شمال کی بیوٹی بون پر لگے ہائی لائٹر کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے مسل دیا، پھر وہ لمبے لمبے داغ بڑے واش روم میں بند ہو گئے۔ اس کی بے روحی پر شمال کے آنسو نکل آئے۔ ابراہیم ابھی فیکٹری سے واپس آیا تھا، کر وہ سیدھا کمرے میں گھسا، لیکن بیڈ پر ناراض سی بیٹھی خانم کو دیکھ کر اسے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوگی۔ بڑی مشکل سے ہنسی دباتا وہ سیریس چہرہ بناتا خانم کے برابر میں نیم دراز ہوا۔ کیا ہوا خانم، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ابراہیم نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تو خانم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس کی اس حرکت پر ابراہیم سنجیدہ ہوا۔ خانم کیا ہوا ہے بتائیے، مجھے کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہم ناراض ہے تم سے۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابراہیم سیریس سا اٹھ بیٹھا۔ اچھا کیوں ناراض ہے؟ ابراہیم نے پیار سے پوچھا۔
تم ہم سے اب پیار نہیں کرتا، تم ہم سے بیزار ہو گیا ہے نا؟ خانم نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ابراہیم کو لگا وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اچھا تو آپ بھی تو مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں تو ہم تو تم سے پیار کرتا ہے، خانم نے جلدی جلدی کہا۔ اچھا تو پھر ثابت کرے۔ ابراہیم نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ کیسے مجھے کس کرے؟ اس کی بابا خانم سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی۔ دور ہٹو مارا، تم تو بہت بے ہودہ ہے۔ اس کی بات پہ ابراہیم نے لب دبائے۔ کرنی تو پڑے گی۔ اچھا ایک کام کرتے، پہلے میں کرتا ہوں پھر آپ کریے گا۔ ابراہیم جھک اس کے دونوں گالوں کے ڈمپلز کو باری باری چوم کر پیچھے ہوا تو خانم ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھے، اپنے ہونٹوں کا احساس ابراہیم کے ڈمپل پر رکھا۔ وہ پیچھے ہوئی تو ابراہیم نے اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں کو اپنے دہکتے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تو خانم نے ساتھی سے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ اللہ حافظ کرتے شمال یوسف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو یوسف نے خاموشی سے گاڑی نکالی۔ گاڑی اب روڈ پر فراٹے بڑھی تھی، رات کا وقت تھا تو کافی اندھیرا تھا اور روڈ بھی پورا سنسان تھا۔ شمال نے یوسف کو مخاطب کرنے کی کوشش کری لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ بھی آنسو پی تھی۔ خاموش ہوگی۔ 5 منٹ بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ شمال نے سوالیہ نظروں سے یوسف کو دیکھا۔ وہاں کوئی ہے، شاید آپ بیٹھیے، میں دیکھ کر تو یوسف شمال کو کہتا گاڑی سے نکلا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ٹھا کر کے گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ یوسف کڑھاتا پیٹ کے بل جھکا، 1 2 گولیاں اور آئیں، ایک بازو اور دوسرے کندھوں کے آر پار۔ یوسف لڑکھڑا کر گر گیا۔ گولی کی آواز سے شمال کی چیخ نکل کے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی لیکن یوسف کو دیکھو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یوسف، وہ چیخی، یوسف کے پاس بھاگی اور گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ لالا کو فون ہامتے ہوئے یوسف نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ شمال نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی رنگ جا ہی رہی تھی جب پتہ نہیں عدنان ملک کہاں سے نکل آیا۔ انہیں شمال کو بالوں سے پکڑ کھینچا۔ شمال زور سے چیخی اور اپنے بالوں کو تھما۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عدنان ملک مکروہ قہقہ لگاتا شمال کو پیچھے کھینچنے لگا۔ یوسف 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 مجھے بچاؤ۔ شمال دارے مار مار کر رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بال ابھی جڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ یوسف نے بند ہوتی آنکھوں سے شمال کو دور ہوتے دیکھا۔ ابراہیم خانم کو گدگدی کر رہا تو خانم کھلکھلائی جا رہی تھی۔ جب موبائل کی گھنٹی بجی یوسف کالنگ ابراہیم کو حیرت تھی، وہ ابھی 10 منٹ پہلے تو گھر سے نکلا تھا۔ وہ خانم کو پیچھے کر اٹھا کال اٹھائی۔ ہیلو ابراہیم نے موبائل کان سے لگا لیکن سامنے سے شمال کی چیخیں سن کر اس کا رنگ پاک ہوا۔ ہیلو شمال یوسف، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ تیزی سے باہر کو بھاگا۔ اس کی حالت پر خانم پریشان اٹھی۔ خانم نے باہر آ کر ابراہیم کو روکنے کی کوشش کری تھی لیکن وہ بغیر سنے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ یوسف کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کری تو 10 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگاتے 5 منٹ پہنچا۔ ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی فون کر دیا۔ وہ زور زور سے چلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو عدنان نے اسے انجیکشن سے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ شمال کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگا۔ تب گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی اور گولی چلنے کی آوازیں۔ ابراہیم نے عدنان کے بازو میں گولی ماری، پھر ٹانگ میں ماری جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ عدنان کے آدمی گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے لگے۔ ابراہیم نے اپنا بچاؤ کیا لیکن ایک گولی بازو کو چھوتے ہوئے نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس کا سائرن بجا، ایک افراتفری مچ گئی۔ گارڈز بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پولیس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ ابراہیم اپنے حواس کو قابو کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شمال کو چادر میں لپیٹا اور گاڑی میں ڈالا۔ عدنان اور اس کے آدمیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کری۔ ایمبولینس آئی تو یوسف شمال کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ابراہیم بچے سب خیریت ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ خان سائن نے بڑی پریشانی کی حالت میں ابراہیم کو کال ملائی تھی۔ خان سائن سب خیریت سے ہیں؟ دراصل یوسف کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں۔ ابراہیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے خبریں۔ یوسف کی حالت دیکھ کر اس کی خود کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خان سائن کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ وہ جلدی کر ہسپتال پہنچے تو امو جان اور موری کی تو رو رو کر بری حالت تھی۔ خان سائن بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خانم ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی۔ شمال کو ڈاکٹر نے سائبر ٹیوب وغیرہ لگا دی تھی، ابھی وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ابراہیم آگے بڑھا۔
آپ لوگ فکر نہ کریں، پیٹ کی گولی نکال دی گئی ہے، باقی دونوں زخموں پر بھی پٹی کر دی، چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل سے انداز میں کہہ کر جا چکا تھا۔ سب نے شکرانے کے نفل ادا کیا، تبھی ایک نرس نے آ کر شمال کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ سب تیزی سے شمال کے کمرے کے بڑھے۔ ابو جان، تم ٹھیک تو ہے نا؟ خانم نے سوجی آنکھوں سے اعتراف کیا۔ ہاں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، یوسف کہا۔ شمال بے چینی سے پوچھا۔ یوسف بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تم ٹینشن نہ لو۔ اماں جان نے آگے بڑھ کر شمال کو ساتھ لگایا۔ شمال کو تو اگلی صبح تک چھٹی مل گئی تھی، تو وہاں خان سائی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ یوسف کو دیکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ یوسف کو ایک ہفتے بعد چھٹی ملی تھی، پورا ہفتہ بڑے سب رکنے گئے تھے یوسف کے پاس۔ اس نے کئی دفعہ شمال کا پوچھا، لیکن اسے نہ آنا تھا اور نہ ہی آئی۔ آخر کار ہفتے کو مغرب کے بعد واپس آ گیا۔ یوسف کمرے میں لیٹا ہوا تھا، زخم کافی بہتر ہو گئے تھے، بس پیٹ کا زخم ذرا تکلیف دے رہا تھا۔ شمال سارے کام نپٹا کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بال سمجھانے لگی۔ اس کی سر کی جلد تھوڑی متاثر ہوئی تھی، جس پر لگانے کو ڈاکٹر نے ٹیوب دی تھی۔ خانم، یوسف کی آواز شمال کے برش کرتے ہاتھ میں۔ کیا ہوا یوسف، کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے آگے آ کر پوچھنے لگی۔ جی، یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، تم نے دوائی کھائی؟ اللہ یوسف، تم کس قدر لاپرواہ ہو! اب بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ شمال کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی۔ یہاں یوسف نے پیٹ کے زخم کی طرف اشارہ کیا تو شمال نے جھک کر اس کی شرٹ اٹھائی، اس زخم پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ خانم! یوسف مصنوعی سا کر رہا تو شمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئی ایم سوری یوسف، میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میرا خیال بھی نہیں کرتے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولے تو یوسف سیریس ہو کر بیٹھا، شمال کو اپنے سامنے بٹھایا۔ خانم، میں مذاق کر رہا تھا، آپ چپ کریں پلیز۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں نفرت کرتا ہوں؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں۔ یوسف نے شمال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے بیزار تو نہیں ہو جاؤ گے؟ شمال نے ہنسوں میں گرے سوال کیا۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، آپ تو مجھ سے بیزار نہیں ہو جائیں گی؟ یوسف نے مزے سے پوچھا۔ نہیں تو، میں تو بیزار نہیں ہوں گی، لیکن میں تم سے بڑی ہوں، عزت کیا کرو میری۔ شمال نے مصنوعی غصے سے کہا تو یوسف نے اسے گھورا۔ 20 سال بعد او ہمارا ہم سے تم کو تپڑ لگا دینا اگر تم نے اب ہمارا بات نہ مانا۔ خانم نے غصے سے 10 سال ہم کو آواز دی۔ میری پیاری اماں، مجھے نہیں یہ پینا، اب مجھے یہ پلا پلا کر قتل کر دے گی، حرم نے منہ بنا کر کہا۔ حرم ابراہیم کی غصے بڑی آواز پر حرم نے شرافت سے آ کر گرجر کا جوس ختم کیا۔ خانم سکھ کا ساتھ 15 سالہ زینب کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھی۔ یوسف کی 5 سالہ بیٹی دعا زینب کی گود میں بیٹھ اس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔